کیا مڈل ایسٹ میں سپر پاور کا غرور خاک میں مل چکا ہے؟ کیا وہ اڈے جو امریکہ کی طاقت کی علامت تھے اب محض سٹنگ ڈکس یعنی آسان ہدف بن چکے ہیں؟ ناظرین، انقرہ میں نیٹو اجلاس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ طے پانے والا MOU یہ کہہ کر پھاڑ پھینکا کہ ہم ایران پر بہت سخت حملے کرنے والے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایرانی قوم کے لیے وہ زبان استعمال کی گئی جو کسی سفارتی مروجہ اصول میں نہیں آتی۔ لیکن سپر پاور کی اس گرج چمک کا جواب ایران نے باتوں سے نہیں بلکہ 111 میزائلوں اور ڈرونز کے اس طوفان سے دیا جس نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس ویلاگ میں ہم صرف جنگ کی بات نہیں کریں گے بلکہ اس سپر پاور کا پوسٹ مارٹم کریں گے جو پچھلے 40 برسوں سے ایک ہی ناکام پالیسی پر اڑا ہوا ہے۔ تہران سے نجف اور کربلا تک امٹنے والا لاکھوں کا وہ سمندر جس نے واشنگٹن اور تل ابیب کے رجیم چینج کے خواب کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، کیونکہ پینٹاگون کی خفیہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس میں امریکہ خود مان رہا ہے کہ اب وہ مڈل ایسٹ میں محفوظ نہیں رہا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا تیزی سے بدلتا ہوا منظرنامہ اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ کے انقرہ میں نیٹو اجلاس کے دوران اعلان کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس کا باقاعدہ سفارتی طور پر اعلان نہیں کیا گیا، لیکن ان کا یہ بیان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ صحافیوں کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ معاہدہ بالکل ختم ہو چکا ہے، میں اب ان سے کسی قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایرانی قوم کے بارے میں نہایت غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم آج رات ایران پر بہت سخت حملے کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ کی اس بات یہ زبان کے جواب میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کی مہذب اور بہادر قوم کو توہین آمیز زبان سے مخاطب کرنا اس کی عظمت کو کم نہیں کرتا۔ ایرانی اپنی شائستگی، ثقافت اور مضبوط اخلاقی اقدار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ہم بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں دیتے بلکہ بے خوفی اور دلیری کے ساتھ عمل سے دیتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے ساتھ ہی امریکہ کی وزارت خارجہ نے ایران کو تیل کی برآمد کے لیے دی گئی 60 دن کی عارضی رعایت وہ بھی واپس لے لی اور اب صرف 17 جولائی تک پہلے سے طے شدہ لین دین کے معاملات کو مکمل کرنے کے لیے ایک مہلت دی گئی ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ اقدامات اپنے ہارمز میں 3 تجارتی جہازوں پر ہونے والے ایرانی حملوں کے جواب میں اٹھائے گئے ہیں۔ گزشتہ رات امریکی فوج نے ایران کے جنوبی صوبے ہارمزگان اور بشہر کے ساحلی علاقوں میں سرویلنس اور کمیونیکیشن سینٹرز، ریڈار سسٹمز اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے جنہیں ایران نے MOU کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ یہ واقعات ایسے وقت پیش آئے جب ایران کے عوام اپنے شہید رہبر کی تدفین اور تعزیت کے سلسلے میں مصروف ہیں، اور جب ان کی میت اور ان کی بیٹی اور نواسی کی میتوں کو عراق کے مقدس شہروں نجف اشرف اور کربلا معلیٰ لایا گیا تو وہاں غیر معمولی اور بے مثال اجتماع دیکھنے میں آیا۔ اس سے پہلے تہران میں 3 دن تک ان کے جنازے کی تقریبات جاری رہیں۔ وہاں تدفین کے سلسلے میں پہلے مہمان آئے، پھر وہاں جنازہ دکھایا گیا اور اس کے بعد مصلی امام خمینی میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کے جنازے قم گئے اور قم کے بعد یہ پھر عراق کے شہروں نجف اور کربلا میں لائے گئے۔ عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورس کے میڈیا سینٹر کے مطابق نجف میں ہونے والی الوداعی تقریب اور جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 23 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ کربلا میں ایک اندازے کے مطابق 7 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے، یعنی تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ جمع تھے۔ بہت سے لوگوں کا کل ملا کر جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ عراق میں سید علی خامنائی کے جنازے کے شرکاء کی تعداد 50 لاکھ سے لے کر 70 لاکھ کے درمیان بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ کم سے کم بھی لگائی جائے تو 50 لاکھ بنتی ہے اور اگر زیادہ لگائی جائے تو یہ 70 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ عراقی میڈیا کے مطابق اس موقع پر عراقی حکومت نے پورے ملک میں سرکاری چھٹی کا اعلان کیا تھا اور سیکیورٹی کے انتظامات اتنے سخت رکھے گئے تھے جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ عام حالات میں بھی نجف اور کربلا میں لاکھوں زائرین آتے ہیں، لیکن حالیہ مہینوں کی جنگ کی وجہ سے زائرین کی آمد میں کمی واقع ہوئی تھی۔ ایسے میں اتنی بڑی تعداد کا جمع ہونا سیاسی، روحانی اور ثقافتی ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ بہرحال اس دوران جو ایران پر امریکہ نے رات کے وقت حملے کیے اس کا بھی ایران نے فوری طور پر جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ انہوں نے بحرین میں امریکی فوجی اڈے اور کویت پہ فضائی اڈے سمیت خطے کے تقریباً 50 امریکی اہداف پر حملے کیے اور بشہر کے علاقے میں ایک امریکی جاسوس ڈرون کو بھی مار گرایا ہے۔ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ شکایت کی ہے کہ انہوں نے 111 میزائل ہم پر مارے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ سارے میزائل تھے یا ان میں ڈرونز بھی شامل تھے۔
اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا ہے کہ امریکی فوج کو مدد فراہم کرنے والا کوئی بھی ذریعہ یا ملک جہاں سے ایران پر حملہ ہوگا وہ بھی ہدف بنے گا، جبکہ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ کسی بھی قسم کی مدد جارحیت میں حصہ لینے کے مترادف ہوگی۔ یعنی انہوں نے خطے کے عرب ممالک کو بالکل کھلی وارننگ دی ہے۔ بحرین اور کویت کے حکام نے ان حملوں کی تصدیق کی ہے جو ایران نے کیے تھے اور ایمرجنسی اقدامات بھی نافذ کیے ہیں۔ ان حالات کے بعد امریکہ خلیج فارس میں اپنی فوجی موجودگی پر دوبارہ غور کر رہا ہے کہ اس جنگ میں جو امریکہ کے فوجی اٹھے تھے، خطے میں ان کی جو تباہی ہوئی اور ان پر جو براہ راست حملے ہوئے، اس کے بعد سے امریکہ میں اب یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اس خطے میں امریکہ کے فوجی اڈے سٹنگ ڈکس ثابت ہوئے ہیں۔ امریکی تجزیہ کار اور ریسرچر خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی اڈے ان ممالک میں ہیں، یہ سٹنگ ڈکس ہیں اور جب بھی ایران چاہے گا ان پر حملہ کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اب امریکہ میں یہ سوچ سنجیدگی سے بڑھ رہی ہے اور گہری ہو رہی ہے کہ یہاں پر کیا یہ امریکی فوجی اڈے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ پینٹاگون نے اب غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ کئی دہائیوں پر محیط موجودہ ملٹری ڈپلائمنٹ کا ماڈل کیا اب بھی موزوں ہے یا نہیں۔ حالیہ جنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اڈے کبھی نہایت محفوظ سمجھے جاتے تھے وہ اب ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کی پہنچ میں ہیں اور ان کا آسان ہدف ہیں۔ بحرین، سعودی عرب، کویت اور UAE کے اڈوں پر حملوں نے اس بات کو مزید واضح کر دیا ہے کہ اب امریکہ کے فوجی اڈے خطے میں حل نہیں ہیں بلکہ مشکل اور مسائل کا سبب ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹس کے مطابق اب اس بات پر غور شروع ہو رہا ہے کہ بڑے مستقل اڈوں کی بجائے فوجی طاقت کو وسیع علاقے میں تقسیم کیا جائے تاکہ کسی ایک حملے کا اثر محدود رہے اور پورے امریکی اڈے تباہ نہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی حفاظتی انتظامات کو بہتر بنانے اور کچھ سرگرمیوں کو دوسرے مقامات پر منتقل کرنے کے احکامات پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ مثلاً یہ کہ بحرین میں جو امریکہ کا 5th فلیٹ ہے اس کو بحرین سے نکال کر عمان، خلیج عمان یا اس سے بھی باہر کہیں بنا دیا جائے اور کچھ اڈے جو گلف ریاستوں میں تھے اب ان کو اسرائیل کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ تجربے سے یہ بات بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ یہ اڈے خود تصادم کی وجہ بھی بن رہے ہیں اور اب پرانے انداز میں افواج کی ڈپلائمنٹ سے فائدے سے زیادہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ ادھر ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس نے امریکہ کی سوچ کو تبدیل کر دیا ہے۔ جو مطالبہ برسوں سے کیا جا رہا تھا وہ اب امریکہ کی اندرونی پالیسی کی بحث کا حصہ بن چکا ہے۔ اس تبدیلی کا اثر صرف خلیج فارس ہی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی امریکن ملٹری ڈپلائمنٹ پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی سے امریکہ کے جو کچھ فوجی ہیں یا وہاں پر جو یونٹس ڈپلائڈ تھے وہ واپس امریکہ جا رہے ہیں، اسی طرح جاپان میں بھی یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ امریکہ یہاں سے اپنی فوجیں نکالے۔ تو ابھی تک ہم مکمل انخلا کا کوئی فیصلہ تو سامنے نہیں دیکھ رہے، لیکن خلیج فارس سے یہ فیصلہ ہوگا کہ سب نکلیں گے۔ اب یہ طے ہے ان کی موجودگی کے جو موجودہ شرائط اور انداز ہیں یہ یقیناً بدلیں گے اور آنے والے دنوں میں ہونے والے فیصلے پوری دنیا کے لیے اہم ہوں گے۔ امریکی اسٹریٹجک ماہر رچرڈ نیفیو نے ایک مضمون میں ایران کو خود ہی شکست دینے کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ فوجی حملوں کے بجائے سخت معاشی پابندیاں ہی ایرانی عوام کو اپنی حکومت کے خلاف کھڑا کر دیں گی، لیکن حالیہ حالات نے اس نظریے کو چیلنج کر دیا۔ ایرانی نژاد امریکی اسکالر رضا نصری کے مطابق جنگ، پابندیوں اور بیرونی دباؤ کے باوجود لاکھوں ایرانیوں کی عوامی یکجہتی نے پیغام دیا کہ اختلافات اپنی جگہ مگر بیرونی طاقتوں کے ذریعے حکومت کی تبدیلی ایرانی عوام کو قبول نہیں ہے۔ ان کے مطابق معاشی مشکلات ضرور موجود ہے لیکن ایرانی عوام اپنی شکایات کو امریکہ یا اسرائیل کے ایجنڈے کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کی اس بارے کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔